سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله میرے انتہائی عزیزوں، بزرگوں، جماعت علماء، اللہ ہی کا احسان، اللہ ہی کا اعزاز، اللہ ہی کی نوازش، ای سعادت بزور بازو نیستان بخشد خدائے بخشندہ۔ اللہ نے علم کی نسبت کے ساتھ ہم سب کو اپنی زمین پر رہنے سہنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ دیکھو سنو، دلوں میں اگر دنیا ہوگی نا، بڑے فرماتے ہیں دلوں میں اگر دنیا ہو تو دنیا کی چیزوں کے حاصل ہونے کو انسان اللہ کی نعمت شمار کرے گا۔ اچھے کپڑے مل گئے، اللہ کا احسان ہے۔ اچھا کھانا مل گیا، اللہ کا احسان ہے۔ کشادہ مکان مل گیا، اللہ کا احسان ہے۔ سہولت والی سواری کا انتظام ہو گیا، سوچے گا اللہ کا احسان ہے۔ دلوں میں جب دنیا ہوگی تو انسان دنیا کی چیزوں کے حصول کو اور دنیا کی چیزوں کے پا جانے کو اللہ کا احسان شمار کرے گا۔ اور دلوں میں جب اللہ ہوں گے، اور دلوں میں جب آخرت ہوگی، اور دلوں میں جب مر کر اپنی ذات کے بھی اور ٹوٹ کر اس کائنات کے بھی ختم ہو جانے کا احساس ہوگا، اور جنت کی سدا بہار نعمتوں کا احساس یقین ہوگا، تو پھر اعمال یا دینی کسی نسبت کے حاصل ہو جانے کو انسان اللہ کا احسان شمار کرے گا۔ پھر نمازیں اللہ کا احسان نظر آئے گی، سجدے اللہ کا احسان نظر آئیں گے، امام الانبیاء کا چہرہ اللہ کا احسان نظر آئے گا، امام الانبیاء کا لباس اللہ کا احسان نظر آئے گا، علم کی نسبت اللہ کا احسان نظر آئے گی، خدمت دین متین پر صلاحیتوں کا لگانا اور اس پر ہمارا انتخاب یہ اللہ کا احسان نظر آئے گا۔ اس کے لیے اصول ہے، دل میں اگر دنیا ہو تو دنیا کی چیزوں کو انسان اللہ کا احسان شمار کرے گا، اور دل میں اگر آخرت ہو تو پھر ان اعمال کو جن سے آخرت سج جاتی ہے اس کو انسان اللہ کا احسان شمار کرے۔ قرآن کریم میں ہے پتہ اللہ کے علم و ارادے کے بغیر نہیں گرتا، کہ وہ ہے نا قرآن کریم میں ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور کائنات میں کس قدر پتے ہیں سوچو تو صحیح، بے شمار ان گنت درخت، کروڑوں اربوں کی تعداد میں اللہ کی زمین پر، اس طرف امریکہ سے لے کر آسٹریلیا اور نیچے سری لنکا سے لے کر اوپر جو بھی ملک ہو 7 بر اعظم میں، آپ جائزہ لو کتنے درخت ہیں، اربوں کھربوں کی تعداد میں، اور ایک ایک درخت پر ہزاروں کی تعداد میں پتے ہوتے ہیں، بعض درخت میں لاکھوں میں پتے ہوتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں میرے اللہ کا یہ کہنا ہے اور میرے اللہ کا یہ جملہ ہے اور آیت ہے، میرے اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات کے اربوں کھربوں درختوں میں سے کسی ایک درخت کے ہزاروں پتوں میں سے ایک پتا، نکرہ ہے نا، ما تسقط من ورقۃ، ورق نکرہ ہے، کوئی پتا، ایک پتا درخت سے ٹوٹ کر نیچے زمین پر آئے تو اللہ فرماتے الا یعلمها، ہمارے علم سے ہو رہا ہے، ہمارے فیصلے سے ہو رہا ہے، ہمارے ارادے سے ہو رہا ہے، ہمارے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ یہ کس قدر یہ خوشی والی بات ہے، اور کس قدر ہمارے سینوں کا کھل جانا چاہیے، کھل جانا چاہیے،
اور طبیعتوں میں بشاشت آ جانی چاہیے، ایمان میں قوت ملنی چاہیے کہ اس کائنات کا اتنا ادنا اور اتنا حقیر کام کہ کسی ایک درخت کے کسی ایک پتے کا ٹوٹ کر نیچے گر جانا اللہ کی زمین پر اللہ کے علم و ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، تو میرے آپ کا مدرسے میں پڑھنا، میرے آپ کا سند فراغت حاصل کرنا، پھر اللہ ہی کے لیے دنیاوی و وقت کی اوقات گزاری کے اعتبار سے مشغولی دین کی توفیق اور سعادت کا ہو جانا، علم کی نسبت کا ہمارے ساتھ لگ جانا، امامت جیسا عظیم الشان تحفہ اور انعام، بڑی نعمت اللہ کی، اس سعادت کا حاصل ہو جانا، امت کے وہ بچے جن کے ذمہ فرائض کا علم ہے ماشاءاللہ ان کو لے کر بیٹھ کر آخرت کے اعتبار سے ان کو تیار کرنا، ان کے اخلاق کی فکر، ان کے ایمان کی فکر، ان کے اخلاص کی فکر، ان کے ماں باپ کی خدمت کے جذبے، دین کی جذبے، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت، آخرت کی فکر، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، یہ ساری خوبیاں ان طلباء کے اندر پیدا کرنا، پھر یہ دعوت کا عظیم اور عالی کام۔ سوچو تو صحیح یہ کیسی قریب بڑی بڑی نعمتیں ہیں، تو اندازہ لگاؤ ایک پتا جب اللہ کے علم و ارادے کے بغیر ٹوٹ کر نیچے زمین پر نہیں آتا، تو ہم تمام کو یہ تمام نسبتیں حاصل ہو جانا، یہ شہنشاہ دو جہاں اللہ واحد جس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس کے علم و ارادے کے بغیر میرے دوستو یہ نسبتیں ہم سب کو کیسے حاصل ہو سکتی؟ وہ پتہ گرنے میں اللہ کے علم میں ہے، تو کہ ہم سب اللہ کے علم میں نہیں سوچ سکتے ہیں ایسا؟ سوچو تو صحیح، ایک بیوی کے یہاں پر شہد پانی پی لیا، دوسری چند بیویوں نے کہہ لیا کیا پی لیا یا رسول اللہ؟ ہمارے نبی نے قسم کھا لی کہ اللہ میں کبھی نہیں پیوں گا، میں قسم کھاتا ہوں۔ یہاں ایک بیوی، وہاں دوسری بیویاں، اور تیسری کوئی اور نگاہ تھی جو اس سارے مجلس اور محفل اور زبان سے نکلنے والے جملوں کو دیکھ رہی تھی، اور وہ نگاہ اللہ کی تھی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک، تو معلوم ہوا ایک نگاہ ہے جو سب پر نظر رکھی ہوئی، تو اس کے لیے ہم سب کو بہت خوش ہونا چاہیے۔ سعادت ہے، فضیلت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ دنیا کے دینے میں اللہ کی کوئی تقسیم، اللہ کا کوئی، دیکھو سنو، دنیا کے دینے میں اللہ کا نظام اپنے پرائیوں کا نہیں ہے۔ ادیم زمیں سفر عام اوس، چے دشمن بری خان یغما چے دوست، یہ زمین پر اللہ فرماتے ہیں دوست دشمن دونوں برابر ہے۔ ادیم زمیں سفر عام اوس، یہ بوستان کا شہر ہے، پڑھے نا گلستان بوستان، یہ عجیب و غریب کتابیں الحمدللہ شیخ ساجد رحمانی لکھی ہے، تو فرمایا یہ زمین اللہ کا دسترخوان ہے، اور اس دسترخوان پر اللہ کے دوست و دشمن سب برابر ہے۔ اب دیکھو ایسا ملے گا بیچارے کے پاس اللہ ہی کو نہیں پہچانتا ہے، جن کو اللہ نے اولئک کالانعام بل ھم اضل کہا، یہ آوارہ جانور ہے۔ کافروں کو جو اللہ کی زمین پر اللہ کو نہیں پہچانتے، ان کی صحیح تعریف اللہ نے جو کی قرآن کریم میں بے منزل بے مقصد ہونے کے اعتبار سے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور بلکہ جانوروں سے بدتر۔ اس کا مفہومی ترجمہ علماء مفسرین فرماتے آوارہ جانور، آوارہ جانور، اس کو ایک تو جانور ہی بیچارہ کیا بیوقوف تھا، پھر اب وہ آوارہ ہو گیا، اس کی اور سنک گئی تو وہ کتنا نقصان پہنچائے گا۔ تو جن کو اللہ نے آوارہ جانور کہہ دیا ان کو بے حساب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ امی جان عائشہ کا جو کمرہ ہے، علماء فرماتے ہیں اگر آپ مدینہ منورہ کی تاریخ پڑھو اور مسجد نبوی کی تاریخ پڑھو اور ازواج مطہرات کے جو مکانات مسجد نبوی سے متصل بنائے گئے تھے اس کو پڑھو، اس میں سب لکھا ہوا ہے۔ تو لکھا امی جان عائشہ کا جو کمرہ بنایا گیا تھا نا، وہ اتنا مختصر تھا کہ سر اگر اس دیوار کو ٹچ ہو جاوے تو پیر سامنے والی دیوار سے متصل ہو جاتا تھا۔ سوچو تو صحیح، عرش جس نبی کی گردن نہ دیکھ سکا، اور نور کے پردے جس نبی کے پیچھے رہ گئے، اور اللہ جس نبی کے سامنے آیا، اور اللہ نے سامنے آ کر جس نبی کو کہا السلام علیک ایھا النبی، مقام محمود جنہیں ملا، مقام وسیلہ جنہیں ملا، حوض کوثر کا جو مالک بنایا گیا، جنت میں کوئی نبی ان سے پہلے داخل نہیں ہو سکتے ہو، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، روایت میں الفاظ ملتے ہیں جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں کوئی نبی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ ایسا مقام جنہیں ملا، وہ ان کا گھر، اور پھر عورت کون ہے؟ ہماری ماں، ایک کروڑوں پتی باپ کی بیٹی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، جن کا کاروبار امپورٹ ایکسپورٹ، ایسے عزت دار کہ حرم کی دیوار کو مکہ کے ان چند لوگوں کو ٹیک لگا کر بیٹھنے کی اجازت تھی، چند شرفا،
اور چند سردار اور چند باعزت اور حیثیت والے، ان میں سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام ہے زمانے جاہلیت میں، جو حرم کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، بلاوے تو لوگ آ جاوے، بولنے لگے تو ہر کوئی کام چھوڑ کر سننے لگے، کھڑے ہو جاوے تو مجمع ان کی ارد گرد جمع ہو جاوے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ایسے باپ کی بیٹی، اسپورٹ انپورٹ فرما رہے ہیں۔ ابتدائی نبوت کے زمانے میں کتاب سیرت کی ولادت محمدیہ کا راز، بہت اہم کتاب ہے اور عجیب و غریب منطقی کتاب ہے، سیرت پر بہت اہم، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ابتدائی ایام جنہوں میں امام الانبیاء نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا مکہ مکرمہ میں، ان ابتدائی دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، مال تجارت لے کر یمن گئے ہوئے تھے، یمن میں موجود تھے۔ ایسے باپ کی بیٹی، ہاں سوچو تو صحیح، جن کی عزتوں اور پاک دامنیوں پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو، جس کی پاک دامنی پر قرآن بولے، اللہ بولے، لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کیسی سخت آیت، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یعنی اللہ فرما رہے یہ بیوی ہے اور یہ نبی ہے، ان کا جو کمرہ ہے، فرمایا سر اگر اس دیوار کو ٹچ ہو جاوے تو پیر سامنے والی دیوار سے ٹچ ہو جائے، گھر کی لمبائی اور چوڑائی میں امی جان عائشہ فرماتی ہے کہ رات میں اگر نماز پڑھے نا، رات میں اللہ کے نبی جب نماز فرماتے ادا فرماتے تو میں لیٹی رہتی، مثال کے طور پر قبلہ اس طرف ہے، ہم لوگوں کا سر اس طرف ہے، امام الانبیاء کا سرانہ اس طرف ہے، میں ادھر لیٹی ہوں، تو اب گھر میں امام الانبیاء جب نماز پڑھے تو میرے پیر یوں لمبے ہیں، تو فرماتی ہیں کہ رکوع کے بعد جب آپ سجدے میں جانا چاہتے تو میرے پیروں کے پھیلے رہنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر میں سجدہ کرنے کی جگہ باقی نہیں رہتی تھی، تو آپ کے سجدے میں جانے کے آہٹ اور اشارے سے میں لیٹے لیٹے اپنے پیروں کو کھڑا کر لیتی۔ اب سوچو تو صحیح، تصور کرو، پھر جا کر کہیں حضور کے لیے گھر میں سجدہ کرنے کی جگہ بنا کرتی تھی۔ تو اللہ کی تقسیم دیکھو دنیا کے دینے میں، ہے نا۔ یہ الگ بات ہے ہمارے نبی کا فقر اختیاری ہے نا، فقر اضطراری نہیں۔ ہاں، اس لیے علماء فرماتے گئے کہ حضور نے اللہ کے پیش کرنے پر بھی دنیا کو پسند نہیں فرمایا، اور اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے تاکہ میری امت آگے چل کر دنیا کمانے کو زندگی کا مقصد نہیں بنا، کہ جب مقصدوں میں تبدیلی آئے گی وہاں پر زوال اور بربادی شروع ہو جائے گی، مقصدوں کی تبدیلی یہ اصل ہے۔ دنیا، حضرت عبد الوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جن کے دلوں میں، سنو، جن کے دلوں، حضرت عبد صاحب بڑے لوگوں میں، علماء ان کی باتیں لکھتے تھے، اس کے لیے بڑوں کی بات میں نقل کر رہا ہوں، فرمایا جن کے دلوں میں دنیا کی عظمتیں ہوگی اللہ ان کو نبوت والی محنت کے لیے قبول و منظور نہیں فرمائی۔ اللہ کی ترتیب ہے کہ اس جذبے کے ساتھ تم یہاں نہیں چل پاؤ گے اور اس جذبے کے ساتھ وہاں نہیں چل پاؤ گے، رہا دنیا کی دینے کا تو پھر میاں وہ تو اللہ کا نظام ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، پھر اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے اپنا یا پرایا ہے، موڑ میں آیا دے دیں گے، نہیں دے دیا تو بھی گھبرانے کی کوئی بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے اس غریب مجمع کو دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ میری امت کے عمراء اور مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، اور وہ جس دروازے سے اندر داخل ہوں گے اس دروازے کا اندر سے باہر کا، باہر سے اندر کا نظر آئے گا، دروازے کا اندر سے باہر اور باہر کا اندر سے نظر آئے گا، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور میری امت کے عمراء تو حساب کتاب میں لگے ہوں گے، اور یہ غریبوں کا مجموعہ جنت میں داخل ہو رہا ہوگا، اور یہ دروازہ میرے ان امتیوں سے بات بھی کر رہا ہوگا، دروازہ بات کرے گا۔ سوچو تو صحیح، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ دیکھو کیسے برابر کریں گے بتاؤں۔ ہم لوگ نظام الدین میں تھے، حضرت جی مولانا موجود نہیں تھے، ہم لوگ غالباً سوڈان کے سفر سے واپس آئے تھے، تو مولانا عبدالستار صاحب کا بیان ہو رہا تھا، اور مولانا عبدالستار صاحب بہت کثیر مطالعہ شخصیت ہے، بہت عجیب آدمی ہے، ان کے بیانات سنو، عجیب و غریب ایسا مضمون، تفسیری بات، حدیثوں کی بات، بہت علمی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کوئی بات کے ذیل میں کہ ضمناً ایک بات بول دوں کہ اللہ کیسے آخرت میں برابر کریں گے، اللہ کیا بالکل کوئی وہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے ایک بندے کو دنیا میں کالا بنایا، سیاہی دی، افریقہ کے تمام ممالک، اور ایک بیچارہ خوبصورت ہے، گورا فیس ہے، کھڑی ناک ہے، چہرہ ماشاءاللہ
پرکشش ہے، تو یہ گورا بنا، یہ کالا بنا، تو اس میں اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ اس بیچارے کو کالا کیوں کر دیا، ناک دبا دیا، چہرہ ٹیڑھا میڑھا کر دیا، بھونڈے ہونٹ کر دیا، اور پھر اس کو اتنا پرکشش چہرہ کیوں دیا؟ اس میں اس نے کیا دیا اللہ کو، اور اس کی کیا غلطی ہوئی؟ وہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ کی تقسیم ہے۔ تو فرمانے لگے کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ دنیا کا یہ کالے چہرے والا اور بد شکل، اور دنیا کا یہ خوبصورت چہرے والا، دونوں نیک تھے اور دونوں جنت میں گئے۔ اللہ نے اس کو بیچارے کو بد شکل بنایا، اس کو اللہ نے حسن صورت عطا فرمائی، اب یہ دونوں جنت میں گئے۔ تو فرمانے لگے دنیا کے اس گورے کے مقابلے میں اس کالے کا حسن و جمال کہیں زیادہ ہوگا، اور اس کے چہرے کی کشش اور اس کی رنگت اور رونق کو دیکھ کر دنیا کا یہ گورا تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی دنیا میں کالا ہوتا، بد شکل ہوتا، تاکہ اللہ جنت کی کبھی نہ ختم ہونے والی جوانی اور جنت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اللہ مجھے بھی اس جیسا حسن و جمال نصیب اور عطا فرماتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ذرہ نواز ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ نواز ہے، ذرے کو دیکھا جائے گا۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کچھ نہیں بچا، سب اس نے جمع کر کے رکھ دیا۔ اس کے لیے سب سے بنیادی بات میرے بزرگوں جو مجھے پہلے اور ہم سب کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ دل سے دنیا کی عظمتیں نکلنی چاہیے، دل سے دنیا کی عظمتیں نکلنی چاہیے، سارا بیڑا ادھر ہی غرق ہوئے گا۔ اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے تمہارے فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر اس بات کے دنیا تم پر پھیل پڑے، پھر تم بھی مقابلے کرو جس طرح یہود و نصارہ کفار ساری دنیا کو فتح کرنے والے۔ علامہ اقبال کا شعر سنو، کیا بات تھی نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند وہ لوگ کہ اونٹوں کو چرانے والے، وہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بنانے والے۔ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے، یہ ہمارے لیے۔ عوام کیا سمجھے گی علامہ اقبال کی اس وزن کو؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ درویش کس کو کہتے ہیں؟ فقیر۔ درویش اسے کہتے ہیں جو اپنی جہاں سے بے خبر ہو اور عالم کی جہاں سے باخبر ہو۔ میرے درویش، اسے اپنی بھوک کی فکر نہیں ہے، اسے انسانیت کی بھوک کی فکر ہے۔ یہ اپنے کپڑوں سے آزاد ہے، یہ اپنے شوق سے آزاد ہے، یہ اپنے جذبوں سے آزاد ہے، یہ اپنی دنیا بنانے سے آزاد ہے۔ تو فرمایا میرے درویش، کیا جملہ ہے، وزن ہی سنو تو صحیح، درویش کو کیا کام دے رہے ہیں۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ اگر تو اپنے اندر یہ درویشی پیدا کر لیا نا تو تیری خلافت کیسی ہو جائے گی؟ جہانگیر۔ کتنے پیون لگے اور حکومت 22 لاکھ۔ علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب لکھی ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، بڑی اہم وزنی کتاب ہے یہ، اردو میں اس کا ترجمہ بہت اہم ایک کتاب، کیا نام اس کا، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ یہ کتاب پڑھنا چاہیے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مفکر اسلام ہے، متبحر علماء میں، تاریخ پر عجیب و غریب نظر، تاریخ دعوت و عظیمت پڑھو تو صحیح، ایسے وزنی لوگ ہیں، ایسے نباز لوگ ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی، اس کا اردو ترجمہ کیا گیا انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کل رقبہ تھا نا حکومت کا، 22 لاکھ اسکوائر میل ایریا پر حکومت فرمائی تھی۔ تو یہ میرے درویش، اور کپڑے کا حال کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا تھا، موافقات عمری پڑھے نا ہم لوگ تفسیری کتابوں میں اور تفسیر کے اسباق میں پڑھتے تھے، موافقات عمری، ان کے ذہن و دماغ میں پہلے بات آئی، پھر اللہ نے اس کو وحی بنا کر نازل فرمائی۔ اتنے بڑے آدمی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے، اتنے بڑے آدمی۔ عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا تھا، جو مدینہ کے بڑے تاجر صحابہ میں رئیس ترین
کہنے لگے تھوڑا سا کپڑے بدل لیجئے، سواری چینج کر لیجئے، خدام کو ساتھ لے لیجئے، تاکہ آپ دنیا کی سب سے رویل فیملی کے پاس جا رہے ہیں. بیت المقدس کی چابی ان کے پاس، دنیا کے سب سے رویل لوگ ہیں لوگ. ہاں، ان سے بڑا دنیا میں اس سے بڑی کوئی فیملی نہیں، پوری دنیا کو یہ لوگ مینیج کرتے ہیں. آپ ان کے پاس جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ تمہارے سب سے بڑے آدمی کے ہاتھ میں ہم چابی دیں گے. تو آپ تشریف لائے تھے خادم کے ساتھ مدینہ منورہ سے، اکیلا تنہا سفر فرمایا تھا، سمجھے. اور پھر یہ جینے کا سبق ہے، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. اس کے بعد پھر تشریف جب لائے تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا تھا کہ کپڑے بدل لیجئے، اب بہت بڑے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، تو کہ کپڑے تو نہیں بدلوں گا، البتہ سواری تبدیل کرتا ہوں. تو لکھا ہے کہ اونٹ سے اتر کر گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑا بھی ایک دم عربی گھوڑا، صحت مند خوبصورت سا دیا گیا. گھوڑے پر بیٹھے، جیسے کہ مہنگی کار میں بیٹھ گئے ہو، تو گھوڑے پر بیٹھے تو فوراً کیفیت بدلی. حضرت مولانا سعد صاحب فرمانے لگے، دیکھو سنو، بڑے بڑے ہوتے ہیں، فرمانے لگے گدھے پر بیٹھنے میں دلوں کو کاروں میں سفر کرنے سے زیادہ سکون محسوس ہونا چاہیے. گدھے پر سواری میں سکون زیادہ محسوس ہو بالمقابل کاروں پہ، اس لیے کہ گدھوں پر سواری انبیاء نے فرمائی، امام الانبیاء نے فرمائی. اللہ کے نبی کے گدھے موجود تھے کہ نہیں؟ گدھوں کے نام روایت میں ملتے. اللہ کے نبی جن گدھوں پر سواری فرمائی. پھر فرمایا جہاں تک مسئلہ ہے کار کا، تو کار میں تو کتا بھی سفر کرتا ہے. وہ کون سی کمال کی چیز ہے؟ کتے کو دیکھے ہو کار میں جھانک رہا ہے کھڑکی سے باہر، ہاں ونڈو کھلی اور جھانک رہا ہے منہ زبان کھول کے، بیچارہ غریب دمہ کا پیشنٹ. تو کار میں تو کتے بھی سفر کرتے ہیں. دیکھو یہ سب بنیادیں ہیں میرے دوستو، یہ بنیادیں ہیں. ہاں، دل ہلکا ہونا چاہیے اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہونا چاہیے. ہاں، میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے بول رہا ہوں، اللہ گواہ ہے اس پر. ذمہ داری کا احساس پیدا ہو اور اپنے حصے کا کام، اپنی اس ختم ہونے والی زندگی میں جو یقیناً ختم ہوگی، ہم اپنے حصے کا کام کر کے دنیا سے رخصت ہو، تاکہ اللہ وہ موت دے جو موت اللہ رب العزت نے اپنے نیک ترین بندوں کو دی، اور وہ عزت میدان حشر میں نصیب ہو جو اللہ رب العزت جن عزتوں کے وعدے اپنے نیک ترین بندوں کے لیے قرآن حدیث کے اندر موجود ہے. تو اترے پھر کہنے نہیں کہ میری کیفیت بدل گئی. پھر ایک جملہ فرمایا، چند جملے فرمائے تھے، چند صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، ان سے چند جملے فرمائے. تو ان میں ایک جملہ یہ فرمایا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ الاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے یہاں تک اور یہ عزتیں کہ دنیا مجبور ہو کر ہمارے قدموں پر آ رہی ہے اور ہمیں وہ چاوی حوالے کرنے پر مجبور ہو گئی. فرمایا ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی برکت سے عزتیں عطا فرمائی تھی. یہ عزتیں کس کی بنا پر ہے؟ سجدوں کی بنا پر، قرآن کی تلاوت کی بنا پر، نبی کے چہرے کی بنا پر، امت کو اللہ اس کے رسول سے قریب کرنے کی بنا پر. یہ عزتوں کے اسباب یہ ہے. اس پر علماء نے ایک عجیب جملہ فرمایا. علماء فرماتے ہیں اگر مسلمان، سنو، اگر مسلمان ان چیزوں میں عزتوں کو ڈھونڈے گا جن میں کفار عزتوں کو ڈھونڈتے ہیں. کفار کی عزت کے اسباب کیا کیا ہے بولو؟ بہترین سا گھر ہو، گرینیٹ لگے ہو، اسٹیل کا اور ہائی کوالٹی کی اسٹیل کی ونڈوز ہو، بہترین فرنیچر ہو، بہترین صوفہ سیٹ ہو، بہترین ماربل گرینیٹس لگے ہوئے ہو، اعلیٰ قسم کا مہنگا سے مہنگا ٹوائلٹ کا برش، ٹوائلٹ کی ٹائل، ٹوائلٹ کی بالٹی، یہ سب میچنگ میں لگے ہوئے نا، سب میچنگ چالو ہے. ٹوائلٹ کا برش، ٹوائلٹ کی ٹائل اور پھر ٹوائلٹ کی بالٹیاں، یہ سب میچنگ ہونا چاہیے. ٹوائلٹ کی کھڑکی، ٹوائلٹ کا دروازہ، کڑیاں، اس میں سب لگی پڑی امت اعلیٰ قسم کا. اور پھر باہر نکلے تو پھر نل ایسا دیکھے تو کھلے، ارے میرے بھائی کیا کر رہے تو، یہ صلاحیت لگا رہے، اور جان مال حلال کمائیاں لگ رہی یہاں پر، بے پناہ حلال کمائیاں لگ رہی. پھر ایسا میچنگ، یہاں بیٹھے تو وہاں تک سب ایک جیسا دکھنا چاہیے. یہ کفار ان میں عزت سمجھتے. گاڑیاں بہترین، سواریاں بہترین، بیوی ون پیس، شو پیس. شو پیس اس لیے بول رہا ہوں کہ پردے کا اہتمام غیر ضروری، پردہ غیر اہتمام تو شو پیس ہو گئی. وہ دیکھو اب شو پیس ہے تو بیوی ون پیس، شو پیس. تو کفار ان چیزوں میں عزتیں سمجھتے ہیں. تو علماء نے فرمایا اگر اس جملے کے ذیل میں جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ الاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی برکت سے عزت دی. علماء فرماتے ہیں اگر مسلمان ان چیزوں میں عزتوں کا تصور کرے گا
جن چیزوں میں کفار عزتوں کو ڈھونڈتے ہیں تو اللہ مسلمانوں کو ان کفار کے عزت کے نقشوں میں رکھ کر ذلیل کر دیں گے. یہ اللہ کا اصول ہے. باسوں میں آ رہی. اور آج ذلت کی ساری وجہ عالمی سطح پر ایمان والوں کی ذلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ان چیزوں میں عزتوں کا تصور کر رہا ہے جن چیزوں میں صحابی رسول کے ہاتھ سے لقمہ گرا, شاہی دسترخوان پر موجود تھے, پڑوس میں بیٹھے ہوئے نے مارے کیا اللہ کے بندے کھانا کم ہے, تم یار کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے جملہ زور سے چیخ کر کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, ارے ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ یہ صحابہ کا اندر کا معیار دیکھو آپ. اس کے لیے علماء فرماتے ہیں صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا ان کے تاجر, ان کے حاکم, ان کے محکوم, ان کے شہری, ان کے دیہاتی, ان کے امیر, ان کے غریب, ان کے مرد, ان کی عورتیں, ان کے عوام, ان کے خواص, ان کے علماء اور ان کے عوام, جس طبقے کا جو فرض صحابہ میں ملتا ہے, ان کے تعلیم, ان کے کھیتوں میں کام کرنے والے, کھیتوں میں آبپاشی کا کام جن کے ذمے, اور بڑے بڑے تاجر, صحابہ اکرام کے بزنس مین, سب کی زندگی کو دیکھ کر ایسا لگے گا کہ یہ لوگ جیتے تو دنیا میں ہیں لیکن دنیا میں یہ لوگ دنیا کے لیے نہیں جیتے, یہ لوگ دنیا میں آخرت کے لیے جیتے. جی یار ہیں لیکن کہاں کے لیے جی رہے؟ آخرت کے لیے جی رہے. اس کے لیے میرے بزرگوں سب سے پہلی درخواست یہ ہے نا, دنیا کے تعلق سے اپنے کلیجے کو ہلکا کرنا ضروری ہے. میں جب سال لگا کر فارغ ہوا تو ہمارے استاد نے مجھے بلا کر کہا بیٹا کیا کرے گا تو؟ میں گجرات میں ہمارے استاد ہے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کی خلیفہ ہے, مجھے کہنے لگے بیٹا کیا کرو گے؟ تو میں کہا کہ کاروبار کروں گا. تو پھر انہوں نے جملہ کہا تھا بیٹا نبیوں والا علم حاصل کرنے کے بعد بنیوں والے کام کی سوچ گئی. تو میں باولے کی طرح کرتے نا چھوٹے بچے, ویسے وہیں کیا. ارے بولے نہیں بیٹا یہ غلط رائے ہے, کمزور رائے. یہ رائے کس نے دی؟ میں نے کہا میری رائے ہے. میں نے ابا سے کہا تھا, ابا تیار ہو گئے. بولے نہیں کمزور رائے, ایسا مت کرو. بولے کم سے کم چند سال تو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے دین کے کام کو کرو, مدارس مسجد. اس کے بعد بھی اگر دنیا کرنا تو دنیا کو سائیڈ بنانا, اصل نہیں بنانا. پروفیشنل اپنا کیا ہے؟ ہاں ہمارا پروفیشنل تو یہی ہے, بیٹھ کر لوگوں کو الف با صحیح کرائیں گے اور مزیدہ جماعتوں میں بیٹھ کر پورے محلے کو سوچیں گے اور محلوں میں چل پھر کر عملے کو تیار کر کے عالم کو سامنے رکھیں گے. ایک کی خوشامد کر کے 4 مہینے بھیجیں گے, اور ان کی کلمہ نماز صحیح کرائیں گے, ان کی کلمہ نماز درست کرائیں گے, دین کے مٹنے کا غم ان کے اندر پیدا کریں گے, اور دین کا درد و غم زندہ ہو کر ان کی 4 مہینے لگا کر ان کے اندر کی استعداد کو ابھاریں گے, اور جس سے ابھر کے آ جائے گی تو ان کو پھر عالم میں بھیجیں گے. یہ ہمارا پروفیشنل ہے, سمجھے نا. مکتب کے بچے آ جاوے تو پھر میرے دوست ان کو لفظ اللہ سکھائیں گے, لفظ محمد سکھائیں گے, دین میں کامیابی کا یقین پیدا کریں گے, دنیا کے فانی ہونے کا احساس پیدا کریں گے. اور ویسٹرنائزیشن اور پوری مغربی تہذیب بربادی ہے, اور یہ تو بیچارے انسانوں کو, مغربی تہذیب کا خلاصہ انسانوں کو جانور بنانے کی محنت ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. پوری مغربی تہذیب کا خلاصہ انسانوں کو جانور بنانے کی محنت ہے, بس. یہ انسان باقی نہ رہے, یہ کیا ہو جاوے؟ شہوتوں کی تکمیل میں ان نادانوں نے جانوروں سے اپنے آپ کو گرایا اور اس انسانیت کو برباد کیا کہ ماں بہن کی تمیز ان نادانوں نے باقی نہیں رکھی. انسانوں کو جانور بنانے کی محنت ہے. اب ان پر ہم للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھیں کہ ترس کھانے والی نگاہ سے دیکھیں؟ ارے بولو یہ تو قابل رحم ہے, یہ مجمع پورا. تو ہمارا پروفیشنل مکتب نبی کا درد اور غم دیکھو تو صحیح. امام حضرت مولانا حسین مدنی کی تاریخ, حاجی ابن عبداللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ, ہاں یہ ہمارے اکابر حضرت مولانا قاسم نانوتوی, ان کی زندگی, ان کی تنہائیاں, ان کے جملوں, ان کے کمنٹس, ان کے نقل و حرکت, حاجی الیاس نور اللہ مرقدہ. اب دیکھو تو صحیح ان کی زندگیاں پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یار کیا تھے یہ لوگ. جنگ آزادی میں حضرت حسین مدنی رات دن محنت میں نے خود حضرت مولانا مدنی دامت برکاتہم سے بیان میں سنا تھا گجرات میں کہ والد صاحب 14 دن غالباً 14 یا 18 دن نہ رات میں سونے ملا نہ دن میں سونے ملا, اتنا بوجھ.
اور رات دن کے کام، ادھر تقاضا ادھر تقاضا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، 18 دن تک پلک جھپکنے کا موقع نہیں ملا۔ اور ایک مرتبہ مجمع کو بٹھا کر سمجھا رہے تھے، بیان کے دوران کہنے لگے بھائی دیکھو 18 دن ہو گئے، مجھے بالکل پلک جھپکنے کے برابر سونے کا موقع نہیں ملا، مجھے سونے کی بہت سخت ضرورت ہے، آپ لوگ ایسے بیٹھے رہو، میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ تو 15 منٹ کی اجازت لی، مجمع سے بیان ہو رہا ہے اور 15 منٹ کی مجھے اجازت دے دو، اور کرسی میں بیٹھے بیٹھے ایسے سر کو جھکا لیا، بول زبان لڑکھڑانے لگی۔ 18 دن گزر گئے، نہ رات سوئے نہ دن میں، نہ رات میں نیند نہ دن میں چین ہے، اور انسانیت کی خیرخواہی اور انسان کے ساتھ ہمدردی ہے، اور پھر ایسا سو گئے۔ بولے 15 منٹ تک ایسے لیٹے رہے، پورے مجمع میں سناٹا رہا، کرسی میں بیٹھے بیٹھے یوں 15 منٹ پھر آنکھ کھولی، پھر کئی گھنٹوں بیان فرمائے۔ اور حضرت سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ بوجھ کیوں، اتنا تھکنا کیوں، کہ اپنے جسم سے آزاد، اپنے وجود سے آزاد، راحت و آرام کی فکر سے آزاد، یہ کیا ہے؟ تو فرماتے تھے عشق میں ان کے کو اٹھایا جو ہو سو ہو۔ کیا جملہ ہے، سوچو تو صحیح۔ عشق میں ان کے، یعنی اللہ اس کے رسول کے عشق میں پہاڑ ہم نے اٹھا کر لوگوں کو بربادی سے نکالنے کی ذمہ داری میری، کفر کو مٹانے کی ذمہ داری میری، ارتداد کو ختم کرنے کی ذمہ داری میری، اعمال میں موجود انسان کے اعمال کو درست کرنے کی ذمہ داری میری، اور انسانیت میں چلنا پھرنا تھکنا کھپنا یہ سب کون کرے گا؟ میں، جان میری، مال میرا، وقت میرا، صلاحیت میری، سب میرا۔ اور پھر یہ بوجھ ہم اٹھا کر چلیں گے پھریں گے۔ بولے کیوں اٹھا لیا؟ فرما عشق میں ان کے کوہ اٹھایا، کوہ پہاڑ، عشق میں ان کے کو اٹھایا جو ہو سو ہو، بولے دیکھا جائے گا، جانی تو ہے نا، حوالے کر دیں گے۔